بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم والفرقان حمید کی جمع اور تدوین قرآن کریم کے حوالے سے آج ہم کچھ چیزیں بیان کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب قرآن پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک پر نازل ہوتا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ آپ قرآن پاک یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیں، بے شک اس کو آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کیسے پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھ چکے تو پھر آپ اس پڑھے ہوئے کو پڑھیں، پھر بے شک اس کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے، اور جس سال آپ کا وصال پاک ہوا آپ نے 2 مرتبہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے جو ہے یہ روایت مروی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے قرآن پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی قرآن پاک کو جو ہے وہ یاد کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 4 صحابہ وہ تھے جو سب انصار ہیں، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید، صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 748، کہ جن کو قرآن پاک یاد بھی تھا۔ یہ جو حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی کئی طرح توجیحات ہیں۔ پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ تمام وجوہ اور قرات کے ساتھ صرف ان 4 صحابہ کرام کو پورا قرآن پاک یاد تھا، یہ نہیں کہ باقی صحابہ کو بھی نہیں یاد تھا، باقی صحابہ کرام نے بھی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ ان 4 صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بلا واسطہ قرآن پاک یاد کیا تھا، جبکہ باقی صحابہ کرام نے کسی نہ کسی واسطے کے ساتھ بھی یاد کیا تھا۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہ 4 صحابہ کرام قرآن پاک کی تعلیم دینے میں بہت زیادہ مشہور تھے، اس لیے ان کا حال، باقی جو اتنے مشہور نہیں تھے اس لیے ان کا حال مخفی رہا، انہوں نے ریا اور عجب کے خدشے سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ چوتھی توجیہ یہ ہے کہ ان 4 کے جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے مکمل قرآن مجید لکھ کر جمع کیا تھا اور باقی صحابہ کرام نے دل میں یاد کر لیا تھا۔ پانچویں توجیہ یہ ہے کہ ان 4 نے اعلان کر دیا تھا کہ انہوں نے مکمل قرآن پاک جمع کیا اور باقی صحابہ کرام نے اعلان نہیں کیا تھا۔ فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 51-52۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے حضرت ڈاکٹر وہبہ زحیلی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ایک روایت تو یہ ہے کہ 25 کاتبین وحی تھے، ایک روایت میں یہ ہے کہ 40 تھے، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ 60 صحابہ جو تھے وہ کاتبین وحی میں سے تھے، جن میں مشہور خلفائے راشدین ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہیں، حضرت یزید بن ابی سفیان، مغیرہ بن شعبہ، زبیر بن عوام، خالد بن ولید۔ اس کے علاوہ بھی اور صحابہ کرام جو ہیں وہ مشہور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن مجید کو ایک مصحف میں اس لیے نہیں جمع کیا گیا کہ نزول وحی کا عمل آپ کی حیات مبارکہ میں مسلسل تھا اور ہر وقت کسی نئی وحی کے نازل ہونے کا امکان ہوتا۔ البتہ قرآن مجید کے تمام آیات کپڑے کے ٹکڑوں یا ہڈیوں پر، پتھروں پر اور پتوں سے صاف کی ہوئی کھجور کے ٹہنیوں پر لکھی ہوتی تھیں۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جنگ یمامہ کے درمیان جب بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے، تب قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرماتے جنگ یمامہ کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلوایا، اس وقت میں ان کے پاس حاضر ہوا
اور آپ کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں بہت سے صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر یوں ہی جنگوں کے اندر فوج شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن پاک جو ہے وہ چلا جائے گا اور ہم ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو جمع فرما دیں۔ تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بخدا اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے مسلسل کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اس کام کے لیے جو ہے وہ کشادہ فرما دیا، اور میری رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے رائے کے موافق ہو گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عقل مند شخص ہو، اور ہم کو تمہارے متعلق کسی قسم کی کوئی بدگمانی بھی نہیں ہے، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتے تھے، سو تم قرآن مجید کو تلاش کر کے جمع کرو۔ بخدا اگر یہ لوگ مجھ سے یہ کہتے کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو تو یہ میرے لیے اتنا دشوار نہ ہوتا جتنا کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کے حکم پر عمل کرنا میرے لیے دشوار تھا۔ میں نے کہا آپ لوگ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بخدا اس میں خیر ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے مسلسل اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ مبارک کھولا تھا۔ بس میں نے قرآن مجید کو تلاش کرنا شروع کیا، میں نے پتوں سے صاف کی، کھجوروں کی شاخوں، پتھروں اور مسلمانوں کے سینوں سے قرآن پاک کو جمع کیا، حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری آیہ مبارکہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہ مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملی۔ پھر صحیفوں میں جمع شدہ یہ قرآن پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ پھر ان کی وفات کے بعد تا حیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ پھر ان کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے قرآن پاک کو جمع کرنا ہے۔ اور جمع کرنے کا کیا طریقہ ہوتا کہ کہتے ہیں کہ یہ جمع کرنے کا جو ہے طریقہ کار یہ ہوتا کہ پہلے تو اپنی یادداشت کے اوپر جو ہے وہ جو تکیہ کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام جو ہے ان سے گواہیاں لیتے تھے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی گواہی دیں۔ تیسری بات میں کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو میں وائٹ بورڈ کے اوپر کچھ چیزیں سمجھاتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو جمع کرنے کا بیان۔ قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل ہوا تھا اور ہر قبیلے کو ایک حرف پر قرآن پاک پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن جب اسلام سرزمین عرب سے نکل کر دنیا کے دور دراز علاقوں میں پہنچا اور لوگوں نے مختلف حرفوں پر قرآن پاک پڑھا تو جو شخص دوسرے حرفوں سے نا واقف تھا اس نے اس کی تکذیب شروع کر دی۔ مثلا کوئی پڑھتا تھا نن شزوہا اور دوسرا پڑھتا تھا نن شروہا، یا کوئی پڑھتا تھا فتمت کلمت ربی اور دوسرا پڑھتا تمت کلمات ربی، اور ہر شخص کو یہ اصرار تھا کہ جس حرف پر اس نے قرآن پاک پڑھا ہے وہ صحیح ہے، دوسرے کا پڑھا ہوا غلط ہے۔ اس صورت کی اصلاح کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخے کو منگوایا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جمع کیا گیا تھا، اور اس کی متعدد نقلیں تیار کرا کے تمام شہروں میں بھجوا دیں اور باقی تمام نسخوں کو اکٹھا کر کے پانی سے دھویا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ آرمینیا اور آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے جہاد میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے قرات میں اختلاف سے خبردار کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت اپنی کتاب میں یہود و نصارہ کی طرح مختلف ہو جائے اس کی کوئی تدبیر کر لیجئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا
کہ آپ کے پاس جو صحیفے ہیں وہ ہمیں بھیج دیں، ہم ان کو مصاحف میں نقل کریں گے، پھر ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام مصاحف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیے، یا وہ ایک ہی مصحف تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رکھا ہوا تھا، وہ ایک ہی مصحف جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث سے کہا کہ وہ اس مصحف کو لکھیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کی جماعت سے کہا جب تمہارا اور حضرت زید بن ثابت کا کسی قرات میں اختلاف ہو جائے تو اس کو لسان قریش میں لکھنا، کیونکہ قرآن مجید لسان قریش میں نازل ہوا ہے، سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور جب انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف سے نقل کر کے ایک مصحف تیار کر لیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف ان کو واپس بھیج دیا، اور جو مصحف اس سے نقل کر کے تیار کیا تھا اس کی نقلیں تیار کر کے ہر علاقے میں بھجوا دیں، اور یہ حکم دیا کہ اس کے ماں سوا جس قدر صحائف میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے ان کو پانی سے دھو دیا جائے۔ اب دیکھیں حضرت زید، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن قرآن مجید لکھنے کے لیے بیٹھے، اور جب ان کا کسی بات میں اختلاف ہوتا تو اس لفظ کو کس لغت پر لکھا جائے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے۔ مثلا تابوت کا لفظ ہے، تابوت میں اختلاف ہوا کہ اس لفظ کو لغت میں لکھا جائے تو آیا اس کو ہا کے ساتھ تابو لکھا جائے یا تا کے ساتھ تابوت لکھا جائے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تابو جو کہتے ہیں کہا کہ یہ تابو ہا کے ساتھ لکھا جائے، تینوں قریشی صحابہ نے کہا کہ یہ تابوت تا کے ساتھ لکھا جائے۔ تب پھر یہ فیصلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لغت قریش میں لکھو، کیونکہ قرآن پاک لغت قریش میں نازل ہوا، تفسیر ابن کثیر۔ تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے جمع کے 3 دور تھے، پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے خود بھی یاد کیا، پتھروں کے سلیٹوں پر لکھا جاتا، چمڑوں کے پارچوں پر لکھا جاتا، اونٹ یا ہرن کی ران کی ہڈیوں پر لکھا جاتا، کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے ہمشیرہ کے پاس گئے تھے، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، تو وہ قرآن پاک ان کے پاس تھا نا کاغذوں میں، تو اسی لیے وہ پڑھ رہی تھی۔ کھجور کے درختوں پر وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے صاف کی ہوئی جو ہے نا پتوں سے صاف کی ہوئی جو ٹہنیاں تھیں ان کے اوپر لکھا جاتا۔ کاتبین وحی کی تعداد ایک روایت میں 40 ہے، ایک میں 60 ہے، ایک میں 25 ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، بہت سارے جب حافظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی ڈیوٹی لگی، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ خود بھی قرآن کے حافظ تھے، تحریری اور زبانی شہادتوں کا آپ جو ہے وہ جمع کرتے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے جتنے نسخہ جات تھے ان تمام کو جمع کیا، اپنی یادداشت پر بھروسہ کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تصدیق بھی کرواتے، اور صحابہ کرام کے پاس جو نسخہ جات موجود تھے ان سے اس کا تقابل کرتے، اور صرف وہ آیات تحریر کی گئیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر اب دیکھیں کہ 7 احرف، اس کا کیا مطلب تھا کہ 7 عرب کے جو قبیلے تھے ان کے ہر ایک قبیلہ اپنے ایک حرف ایک قرات کے اوپر قرآن پاک پڑھتا تھا، اور جب اسلام پھیلا عربوں سے نکل کر عجموں کی طرف چلا گیا تو پھر قرات کے اندر اختلاف پیدا ہوئے، تو اب وہاں پر جب قرات میں اختلاف ہوا تو پھر صورتوں کو ترتیب دے کر ایک مصحف تیار کیا گیا اور رسم الخط حمیری رکھا گیا، بعد میں ہے کہ 5 نسخے، بعد میں کہ 7 نسخے آپ نے تیار کروائے، اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصحف شریف تھا وہ ان کو واپس کر دیا۔ تو یہ ہے قرآن پاک کو جمع کرنا، کم از کم یہ یاد ہونا چاہیے کہ 3 زمانے، ایک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، دوسرا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، تیسرا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک۔ باقی اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر ہم کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔